ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں بارش ہوگی۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی آندھرا میں سطح سمندر سے 1500 کلومیٹر کی اونچائی پر خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ موسمی حالات میں تبدیلی کے نتیجے میں آج یا کل ریاست میں ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران عادل آباد ضلع کے ارلی میں سب سے کم 14.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رائے دہی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ رائے دہی کے ضمن میں مرکزی دستوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ 306 مراکز رائے دہی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پولیس کا سخت بندوبست دیکھا جا رہا ہے۔ رائے دہی کا آغاز سخت سیکورٹی کے درمیان صبح 7 بجے ہوا، جو شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ اس حلقے میں اصل مقابلہ سابق وزیر و بی جے پی امیدوار ایٹالہ راجندر اور ٹی آر ایس کے امیدوار جی سرینیواس یادو کے درمیان ہے۔ حلقہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں رائے دہی جاری ہے۔ اسی دوران حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے امیدوار جی سرینیواس یادو نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مرکز رائے دہی پہنچ کر ووٹ ڈالا۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے بی جے پی امیدوار و سابق وزیر ایٹالہ راجندر نے اپنی کامیابی کا یقین ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے حق رائے دہی سے استفادے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت پر اقتدار کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ حکومت نے عوام کو ڈرایا ہے اور اسکیمات کے استفادے سے روکنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں صبح سے ہی وہ قطاریں دیکھ رہے ہیں اور تقریباً 90% پولنگ ہوگی اور ان کی کامیابی یقینی ہے۔ మొన్న అంబులెన్స్లో పడుకొని ఒక డ్రామా ఆడతానని చెప్తాను. అంటే అనేక రకరకాలుగా కార్యకర్తలు భయభ్రాంతులకు గురి చేశాను. నేను పెట్టించిన నౌకర్లను కూడా పీకేసాను. నా కార్యకర్తలంతా కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేశాను. అంటే ఇంత దుర్మార్గమైన హీనమైన పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా దాని నుంచి రక్షణ కల్పించేది గన్మెన్లు కాదు కాబట్టి ప్రభుత్వం తన బాధ్యత మర్చినప్పుడు, ప్రభుత్వం రక్షణ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు తప్పకుండా 18 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ జీవితాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి బిడ్డను కాబట్టి, వాళ్ళ కళ్ళల్లో కదిలే బిడ్డను నేను, వాళ్ళ కాళ్ళలో తిరిగిన బిడ్డను కాబట్టి, వాళ్ళ బిడ్డను కాబట్టి ఇలా చంపుకుంటారా సాదుకుంటారా అని చెప్పి ఇలా నేను వారికే అది వదిలిపెట్టాను. ఖచ్చితంగా ప్రజలు 18 సంవత్సరాల కాలంలో بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کا راز یہاں کا امن ہے اور اس کا سہرا حکومت کے ساتھ ساتھ مقامی پولیس کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر ترقی جاری ہے۔ ریاست میں کسی بھی طرح کی مذہبی منافرت نہیں پائی جاتی۔ اس کا سہرا ٹی آر ایس کے سر جاتا ہے۔ ساتھ ہی ریاست میں سافٹ ویئر ایکسپورٹس اور صنعتوں کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تلنگانہ پرامن ہے۔ تلنگانہ میں فسطائی طاقتیں، سنگھ پریوار کی طاقتیں اپنے زہر کو نہیں پھیلا پا رہی ہیں۔ یہ تلنگانہ کی بڑی کامیابی رہی ہے، اسی لیے عوام امن کو برقرار رکھیں۔ تلنگانہ میں یقیناً پروگریس ہو رہا ہے۔ تلنگانہ میں جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے، انڈسٹریز آ رہے ہیں، سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ تلنگانہ پرامن ہے۔ تلنگانہ میں فسطائی طاقتیں، سنگھ پریوار کی طاقتیں جو اپنے جال یا پھر اپنے زہر کو پھیلانا چاہتی ہے، وہ نہیں پھیلا سک رہے ہیں، اور یہ ایک تلنگانہ کی ایک بہت بڑی کامیابی رہی ہے۔ تو اس لیے تلنگانہ کی عوام کو اس کو سوچنا ہے۔ میں اپیل بھی کروں گا کہ اس بات کو کہ ہم امن کو برقرار رکھنے کی اپیل کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج تلنگانہ اگر ترقی کر رہا ہے تو ماحول پرامن ہے، کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ اس سے ہٹ کر بھی 60,000 مسلمان بچیاں گورنمنٹ کے ریزیڈنشل اسکول میں پڑھ رہی ہیں، مگر یہ سب اس کی تلنگانہ کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز یہاں پر جو امن ہے، اور اس کے لیے کریڈٹ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو، اس کریڈٹ دینا پڑے گا یہاں کی مقامی پولیس کو بھی،
تو ان ماحول کو دیکھتے ہم کو اچھا فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ ایک اور سرکردہ کمپنی حیدرآباد میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے. تارک راما راؤ نے پیرس میں اس کمپنی کے ذمہ داروں سے ملاقات کی. انہوں نے اس ملاقات کی تصاویر کو اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈل سے پوسٹ کیا اور کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا سرکردہ پلیٹ فارم پلگ اینڈ پلے ٹی سی حیدرآباد میں اپنا مرکز قائم کرے گا. اس بات کا اعلان پیرس میں اس کمپنی کی ٹیم کی تارک راما راؤ سے ملاقات کے بعد کیا گیا. یہ کمپنی موبلٹی، آئی او ٹی، بجلی اور انفراسٹرکچر کے لیے ایکو سسٹم کے قیام پر توجہ مرکوز کرے گی. اس کمپنی کے دنیا بھر میں پھیلے نیٹ ورک میں 35,000 سے زائد اسٹارٹ اپس بھی شامل ہیں. And the Vice President of the Senate for this rare and wonderful opportunity. I would also like to extend my deep sense of gratitude to the French Ambassador in India, Emmanuel Arnault, and the Indian Ambassador in France, His Excellency Sri Javed Ashraf Ji. And also I'd like to thank Business France and the IFCCI, the Indo-French Chamber of Commerce. Thank you for this great opportunity. Indeed an honor to have been invited to interact with all of you on this prestigious forum, Ambition India, that is being held at the French Senate. I'm even more impressed by the fact that the organizers recognize that the Indian states in the federal setup play an equally important role in furthering the growth story. While national policies at the country level are indeed the prerogative of the central government, it's equally important to realize that in a federal republic such as India, the states enjoy considerable amount of autonomy in multiple operational issues that are relevant to business, such as allotment of land, providing approvals and permissions in a timely manner, helping the companies get the much required human resources, capable human resources, preferential procurement policies, etc. Today I'm happy to share with you, I'm very proud to share with you that I come from the state of Telangana, which is one of the most progressive, one of the most dynamic states in India, and the kind of reforms that we have been able to carry out in the last few years is something that is beyond the imagination and beyond the ask of the national government, that is India. Telangana is the youngest state in India. The Constitution of India allows for the formation of new states. Our state was formed about 7 years ago. In the last 7 years, under the leadership of our Honorable Chief Minister, the very dynamic Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, we have been able to bring out a number of very, very unique reforms. Why? And we have been able to take care of a number of legacy issues that typically bog the industry down, the investors down. The one thing that I would like to quickly give you so that you get a perspective, a sense of the progressive nature of the state of Telangana. If you look at the state of Telangana, our population is about 2.5% of India, but our contribution to GDP is about 5% of India. So we are literally punching much, much above our weight. We are in fact, by geographical size, we are the 12th largest state in India. حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے موقع پر پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بعض خاتون رائے دہندوں نے انوکھا احتجاج کیا. ان خواتین نے ووٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے گھروں کے گیس سلنڈر کو نمسکار کیا. ان کی یہ تصاویر سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی. واضح ہے کہ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے حال ہی میں وزیر اعظم مودی کا ایک مختصر ویڈیو ٹویٹ کیا تھا. یہ ویڈیو مودی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہے. اس میں انہوں نے پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے پر طنز کرتے ہوئے رائے دہندوں سے خواہش کی تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے گھر میں موجود گیس سلنڈر کو نمسکار کرتے جائیں. حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے موقع پر ویناونکا منڈل کے کورگل میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ہلکی کشیدگی پھیل گئی. پولنگ مرکز کے قریب سرپنچ کی انتخابی مہم کا الزام لگاتے ہوئے بی جے پی کے کارکنوں نے اعتراض کیا اور سرپنچ کو روکنے کی کوشش کی. اسی دوران ٹی آر ایس کے کارکن بھی وہاں پہنچ گئے اور ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا ہو گیا. اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور دونوں گروپس کو منتشر کر دیا. مختلف مطالبات کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے آج کلکٹریٹ حیدرآباد پر ڈیولپمنٹ سوسائٹی فار ڈیف کی جانب سے دھرنا دیا گیا. اس تنظیم کی سیکریٹری وی بھارتی نے بعد ازاں کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یادداشت پیش کی.
انہوں نے اس یادداشت میں کہا کہ وظیفے کی رقم 3,500 روپے کو بڑھا کر 6,000 روپے کیا جائے، ساتھ ہی جسمانی معذورین کے لیے علیحدہ کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم 1,00,000 روپے کو بڑھا کر 5,00,000 روپے کیا جائے۔ جسمانی معذورین کو دیے جانے والے تحفظات 5% کو بڑھا کر 10% کیے جانے چاہیے۔ అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు మీడియా మిత్రులు, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ కూడా మాకు బాగా సహకరించింది. అట్లాగే కలెక్టర్ గారు కూడా వెళ్ళిపోయే ఆయన కూడా మాకు కలిసి మా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుని సావధానంగా స్పందించారు. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నామండి మన మిత్రులందరికీ. ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వికలాంగులందరూ కూడా హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దానికి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు కలిసి మనకి ఎందుకు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ఎందుకు మాకు ఒక్క ఫోన్ చేస్తే మేము స్పందిస్తాం కదా అని చెప్పి అని అన్నారు. ఫోన్ చేస్తే స్పందించడం కాదండి, మాకు 3 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న నోటిఫికేషన్ మొత్తం రిలీజ్ చేయాలి, అట్లాగే కొత్త నోటిఫికేషన్ కూడా ఫిలప్ చేయాలని చెప్పి మేము అడిగాము. వారం రోజుల్లో మాకు పాత నోటిఫికేషను కొత్త నోటిఫికేషన్ కూడా మాకు రిలీజ్ చేస్తామన్నారు. అందరూ అప్లికేషన్లతో రెడీగా ఉండమని చెప్పి మేము చెప్తున్నాము. వికలాంగులందరూ కూడాను ఈ 44 సంవత్సరాలు దాటిపోయి చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అట్లాగే మన సీఎం గారికి కూడా కొన్ని ముఖ్యంగా తెలియపరుచుతున్నామండి. రైతు బంధు పథకాలు అన్నీ వేరే రకంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎన్నో రకాల పథకాలు అమలు చేశారు. అట్లాగే వికలాంగుల బంధు పథకం కూడా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఇది మాత్రం మాకు అమలు చేయాలండి. అంత్యోదయ కార్డులు ఇంతవరకు మాకు ఇవ్వలేదు, అంత్యోదయ కార్డులు కూడా మాకు ఇవ్వాలని చెప్పి వేడుకుంటున్నాము. 3,016 రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తున్నారు, కాదని మేము అనటం లేదండి. ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వికలాంగులు. బయటకు రాలేక ఏమీ వస్తువులు కొనుక్కోలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అట్లాగే 6,000 రూపాయలు పింఛను పెంచాలని చెప్పి అడుగుతున్నాము. వికలాంగులు, సకలాంగులు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే एक शाम चार मीनार के नाम और संडे फंडे प्रोग्राम इस इतवार को भी होगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की ने ये इतला दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए एक शाम चार मीनार के नाम और संडे फंडे प्रोग्रामों की तस्वीरों को भी पोस्ट किया। महकमा बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की की जानिब से इस प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के दामन में इस इतवार को एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम दूसरी मरतबा मुनक्किद किया जाएगा। यहाँ ये बताते चलें कि चार मीनार के दामन में संडे फंडे पर आवाम के मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शदीद बरहमी और उसकी मुखालिफत के बावजूद 31 अक्टूबर को इस प्रोग्राम के इनेकाद पर हैरत का इज़हार किया जा रहा है। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफर पाशा समेत कई उलमा ने भी इस प्रोग्राम के खिलाफ इंतबा दिया था। चार मीनार के अकनाफ फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का कहना है कि ये इवेंट उनके लिए जहमत का बात बन रहा है। अवाम के हुजूम और तहजीबी प्रोग्राम के सबब कारोबार ठप होकर रह गया है। देखना है कि कल के प्रोग्राम के बाद हुकूमत अवाम के जज्बात का किस तरह एहतराम करती है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की रायदही के मौके पर बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग मराकज़ में सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। इस हलक़े में बीजेपी और टीआरएस में कांटे का मुकाबला है। दोनों जमातों ने अपनी अपनी कामयाबी का यकीन ज़ाहिर किया है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की। नताइज का ऐलान 2 नवंबर को होगा। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एक पोलिंग सेंटर पर पोलिंग के अमल का जायज़ा लेने के लिए आने वाले टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी को मुकामी अवाम ने सेंटर से बाहर जाने तक एहतजाज किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। यह वाक़या वीनावंका मंडल के गिनुमाकुला गांव में पेश आया, जहां पोलिंग स्टेशन में गांव वालों ने टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी को रोक दिया, जो पोलिंग का मुआयना करने के लिए गए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ की मां चल बसी। रियासती वज़ीर हरीश राव के अलावा दीगर वज़रा दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़, निरंजन रेड्डी, के ईश्वर, इंदिरा करण रेड्डी और दीगर ने श्रीनिवास गौड़ की मां को भरपूर खिराज पेश किया। पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर धावा किया।
KPHP علاقے میں راجو نامی شخص ایک کرائے کے مکان پر جسم فروشی کا اڈا چلا رہا تھا۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع پر پولیس نے یہاں دھاوا کرتے ہوئے یہاں سے بعض خواتین کو آزاد کروا لیا۔ اس طرح دلالوں اور گاہکوں کو بھی پولیس نے پکڑ لیا۔ واضح ہے کہ پولیس کی جانب سے جسم فروشی کے اڈوں پر دھاوے کیے جا رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے چندرشیکھر راؤ زیر قیادت TRS حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے عوام بالخصوص کسانوں، غریبوں اور ضعیف افراد کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ افراد نے وظیفے کے لیے درخواستیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 سال سے انہیں وظیفہ نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح چندرشیکھر راؤ نے تمام تلنگانہ کو دھوکہ دیا۔ కానీ మీ పని మీరు చేసుకోవడం మీకు అసాధ్యమైపోయింది. అలాంటిది ఈరోజు కేసీఆర్ సర్కార్ అలా పాలన చేస్తున్నారు. మీ పనికి మీ మాటలకి పొంతన లేదు. అయినా కూడా మీరు యథేచ్ఛగా మంత్రి పదవుల్లో కొనసాగుతున్నారు. డిగ్రీలు పీజీలు చదివిన వాళ్ళు హమాలి పని చేసుకోండి అని మీరు గతంలో చేసిన కమెంట్. అంటే మీరేమో పని చేయకుండా పరాయి స్త్రీల మీద కమెంట్లు చేసినా మీరు మంత్రిగా కొనసాగొచ్చు. డిగ్రీలు పీజీలు చదివిన వాళ్ళు మాత్రం హమాలి పని చేసుకోవాలా? 6 ఏళ్ల పాప 4 ఏళ్ల పాపను రేప్ చేసి చంపేస్తే మీ సర్కారులో నుంచి మీరు కానీ కేసీఆర్ గాని మీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఎల్లరు, కనీసం పలకరించరు. అది మేము ఎత్తి చూపి 6 ఏళ్ల పాపకు కూడా రక్షణ లేదు కేసీఆర్ పాలనలో, కనుక కేసీఆర్ ఊరేసుకోవాలి అంటే మీకు నచ్చలేదా? 6 ఏళ్ల పాప రేప్ అయిపోయి చనిపోయింది. దానికి మీరు ఊరేసుకోండి అని మేము చెప్పక మీకు సత్కారం చేయాలా? అందుకేనా మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంది? మీ పనేమిటి? మీరు చేస్తున్నదేమిటి? మీ పనేమిటి? మీరు మాట్లాడుతున్నదేమిటి? ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. కేసీఆర్ సర్కారు ఈరోజు ఎంత అధ్వానంగా పనిచేస్తుందంటే, నమ్మిన ప్రజలు నమ్మి మీ చేతుల్లో పాలన పెడితే మీరు నట్టేటన ముంచేస్తున్నారు వాళ్ళని. ఈరోజు ప్రజలు ఎన్ని కష్టాలలో ఉన్నారో, మీకు దమ్ముంటే మాతో పాటు పాదయాత్ర చేయండి. మాట ముచ్చట మీరు ఎలాగో చేయరు, మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. మీరు వచ్చి కూర్చొని చూడండి ఎన్ని సమస్యలున్నాయో. అసలు పాలన అద్భుతంగా ఉంది, సమస్యలే లేవంటున్నారు కదా. మీకు దమ్ముంటే మీ పాలన మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే। بیٹے نے اپنی زندہ ماں کی تعزیتی تقریب منعقد کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ضلع نلگنڈا میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے آئٹا پامولا گاؤں کے رہنے والی وارانسی پوشمہ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ تمام کو اس خاتون نے پال پوس کر بڑا کیا اور ان کی شادی بھی کی۔ ضعیفی کے باوجود روزانہ وہ مزدوری کے لیے جاتی ہیں۔ بڑا بیٹا یادگیری ماں کی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کرتا اور وہ نافرمان ہے۔ مزدوری سے ملنے والی رقم بیٹیوں اور چھوٹے بیٹے کو دیے جانے کے شبہ میں اس کی ماں سے مخاصمت ہو گئی۔ اس نے جھوٹ پھیلا دیا کہ پوشم ماں 19 تاریخ کو چل بسی اور اس کی 28 تاریخ کو خراج پیش کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق ہونے والی پدا کرما تعزیت کی تقریب منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی تعزیتی تقریب کے سلسلے میں تعزیتی کارڈ بھی اس کی تصویر کے ساتھ چھپوائے اور رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ اس بات کی اطلاع پر ضعیف ماں پولیس سے رجوع ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ نافرمان بیٹے کے خلاف شکایت کرنے کے لیے وہ پولیس سے رجوع نہیں ہوئی، بلکہ اس نے کہا کہ اس کی موت کی اطلاع پر حکومت سے ملنے والے وظیفے کے رقم کی بند ہونے کے شبے میں وہ پولیس سے رجوع ہوئی اور پولیس کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں پولیس نے یادگیری کی کونسلنگ کی اور انتباہ دیا کہ اس طرح کے واقعے کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ ساتھ ہی پوشمہ نے حکومت سے خواہش کی کہ اس کو ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا جائے۔ حضور آباد کے ایلندکنٹا منڈل کے سری رام پلی دیہات میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد عوام نے TRS کے انچارج گجویل مارکیٹ چیئرمین M سرینواس پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے
श्रीनिवास की आमद पर कई सवाल उठाए और उन पर बरहमी का इजहार करते हुए उनसे कई सवालात किए। ఊరిని ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు? ఇవాళ వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఏమన్నా ఎన్ని రోజులు నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు? ఏ పని ఏ పని ఎవరికి మళ్ళా కారు కూడా కాపాడుకునే రేపచ్చి ఆనే ఉండిపోయి ఇంటికాడ అతను రేపు